الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن العظیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو تمام تر غیر ضروری ایکٹیویٹیز ترک کر کے بیان کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہوں تاکہ سیکھنے کا موقع ملے اور بیان سنتے ہوئے ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ عدم توجہ کی بنا پر بعض اوقات جائز ناجائز اور ناجائز جائز سنتا ہے۔ اس لیے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں حاجی صاحب کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں بیٹے کی شادی کے سلسلے میں، اور صاحبزادہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سنت کی ادائیگی کا موقع عطا فرمایا، اور اجتماعی طور پہ آپ سب کو بھی ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کی محافل کا انعقاد آئندہ ازدواجی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، آج ہی ایک جمعے میں کسی نے بیان ایک مسئلہ بھیجا کہ میری بیوی سنتی نہیں ہے میری ہے، کیا میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں؟ اور پھر ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، وہ عامل صاحب بھی کوئی مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جادو ٹونا ہے، کالا جادو کروایا تمہارے گھر پہ۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ آخر یہ کالا جادو، یہ تمام معاملات، اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی ہوگا۔ جادو وادو تو خیر ایسی ہوتا نہیں ہے، یہ عاملین پیسے بنانے کے لیے کر دیتے ہیں۔ جادو کی حقیقت ہے، لیکن ویسی میں عرض کر رہا ہوں اصل کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک مبارک کام کی ابتدا ہی خلاف شرع طریقے سے کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے گھر کے باہر کسی کی شادی تھی، میں اپنا کام کر رہا تھا یہاں پہ آنے سے پہلے، ایک دم ایسا لگا جیسے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چھڑ گئی ہو۔ میں نے کہا ارے بھائی کہاں سے گولے وولے بم برسانے شروع ہو گئے، ٹیٹیاں چل پڑی ہیں، کیا ہوا؟ پتہ چلا وہ جی شادی تھی، پٹاخے بجا رہے، ناک میں دم کر دیا، یعنی دماغ ایک دم سن ہو گیا کافی دیر تک۔ اور میں سوچنے لگا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو، اور قریبی ہاسپٹل ہے ہمارے گھر کے سامنے، جن کو یہ آواز قلبی کوفت میں مبتلا کر رہی ہوگی، ذہنی اذیت میں، اور ہو سکتا ہے زبان نہیں ان کے دل بد دعائیں دے رہے ہوں۔ تو جب اتنے لوگوں کی دل آزاریاں کر کے، بد دعائیں لے کر، لوگوں کو ہرٹ کر کے، تکلیف پیدا کر کے پھر ہم اپنی خوشیوں کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں برکت ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھا، یہ موقع ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ بھی جب بھی اپنی شادی وغیرہ کا کوئی اہتمام کریں، اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کریں، تو یہ اس طرح کی محافل رکھیں۔ ہمارا مذہب خوشیاں اختیار کرنے، ان کا اظہار کرنے اور رسومات سے منع نہیں فرماتا۔ ہمارا مذہب ایک سلیقہ اور ادب اور قرینہ سکھاتا ہے کہ انہیں دائرہ شریعت میں لے کر آؤ۔ شادی بیاہ کی رسومات ہر رسم منع نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جو رسومات ایسی تھیں جو قابل اصلاح تھی ہی نہیں اور اسلامی تعلیمات سے متصادم تھی، انہیں مٹا دیا، ختم کر دیا۔ لیکن جن میں اصلاح ممکن تھی ان میں اصلاح کر کے ان کو قائم رکھا، اور جو پہلے ہی اصلاح شدہ تھیں، کوئی تکراری نہیں تھی، سرکار نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، انصار کے ہاں شادی ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی ان کی شادی میں دف سات کر دو، کیونکہ انصار خوشی کا اظہار دف بجا کر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب عین فطرت کے مطابق
فطرت انسانی کا تقاضا ہے جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اظہار خوشی کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ہمارے نبی کریم نے طریقہ یہ بتایا کہ دائرۂ شریعت میں رہ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق اظہار خوشی میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو خوشی کے موقع پر کسی بھی قسم کا اظہار کرنے کے لیے تعلیم شرع حاصل کرنا ضروری ہوا. کسی بھی اچھے عالم دین سے مشورہ کر لیں کہ بھئی شادی ہو رہی ہے، یہ رسومات ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں. لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ مولوی صاحب صرف آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اس سے پہلے کسی مولوی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں مولویوں کو بیچ میں لاؤ نہیں. اگر بہنیں بھی مجھے پردے میں رہ کے سن رہی ہیں تو خواتین کہتی ہیں، ایک کسی نے مجھے بتایا کہ جی ایک بوڑھی دادی تھیں تو وہ گھر میں کوشش یہی تھی کہ کوئی ایسا ناجائز معاملہ نہ ہو، لیکن ان دادی جان نے ناجائز معاملات کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ یہ شادی ہے یا جنازہ ہے، کرو ہلڑ بازی. تو پھر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اظہار خوشی کر رہے ہوں تو مادر پدر آزاد ہو جائیں، اور پھر ہمیں نہ دین سکھاؤ اور نہ کسی مولوی صاحب کی بات بتاؤ. اس کا نتیجہ نکلتا ہے گھر میں بہت زیادہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. نکاح سے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. مجھے امید ہے یہاں بہت سارے شادی شدہ بھی تشریف فرما ہوں گے اور کچھ شادی کا پاکیزہ ارادہ رکھتے ہوں گے. ہمارے لیے بیان ایک جہت سے بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کے جواز کو یوں بیان فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں جو عورتیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے. ہمارے مرد حضرات جب دو نکاح، تین نکاح، چار کا سنتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال ظاہر ہوتا ہے، دانت کھل جاتے ہیں. جی شریعت نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. درشی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی. خوش ہوتے ہیں جی. شریعت نے ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. بعد مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے بیوی سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے تو نہیں، لیکن اس آیت کا اگلا حصہ نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم 2 بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو ایک سے نکاح کرو، صرف ایک سے. یہ واجب ہوتا ہے. اچھا اب جو 2 شادیوں کا متمنی ہے وہ اپنے سر کے بال سارے ختم کروانا چاہتا ہے، بہت جلدی گنجا ہونا چاہتا ہے، 2 بیویوں کے پارٹ میں پھنس کر حوا کی بیٹیوں کے بیچ میں آدم کا بیٹا پھنس جائے تو حال کیا ہوتا ہے. وہ تو پھر ساتھ بیٹا بیٹھ جاؤ گے تو بڑی مہربانی، سن لو تھوڑی سی بات، شاید آپ کو نفع ہو جائے، آپ کو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے بعد میں کھنچوا دوں گا میں فوٹو، جتنے مرضی کھینچ لیں. تو وہ مسئلہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ 2 بیویاں ہوں گی تو کس صورت میں عدل و انصاف ضروری ہے اور کس صورت میں اوپر نیچے بھی چل جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو معلق لٹکا ہوا چھوڑ دے تو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی. یعنی جیسے فالج والا بیچارہ ہاتھ کام نہیں کرتا، پاؤں کام نہیں کرتا، ایسا آئے گا اور لوگ دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں گے، کیونکہ یہ تو اعلانیہ طور پہ چیز ظاہر ہوگی کہ 2 بیویاں، 3 بیویاں کرنے کے بعد ان کے مابین عدل و انصاف نہ کرنا یہ غلط ہوتا. اگر آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا ایک کا حق ادا کر لیں، یہ بہت بڑی بات. ایسے ایسے ہم نے عاشق دیکھے کہ وہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں جھانسے دے کر اور اچھے خواب دکھا کر، پھر وہ پہلے والی کے بھائی گھر پہنچ جاتے ہیں، بولتے ہیں تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، دے طلاق دوسری کو. وہ اس کو طلاق ولاق دے کے چھوڑ چھاڑ بھاگ لیتے ہیں. وہ خواتین پھر ہمیں میسج کرتی ہیں مفتی صاحب دیکھیں میرے شوہر مجھ سے شادی کی تھی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ وہ واپس آ جائے. پھر ان بہنوں سے کہتے ہیں کہ بہن آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا آگے معاملات ہو سکتے ہیں. اور کبھی دوسری بیوی کہتی ہے کہ پہلی کو چھوڑ دو، میں نے تم سے شادی کی ہے. یہ طلاق کروانا بہت بڑا جرم ہے. یہ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے
اور اس کے چیلے یعنی ابلیس بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے سارا دن کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں نے یہ کروا دیا, کوئی کہتا ہے چوری کروائی, زنا کروایا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن اتنا خوش نہیں ہوتا. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی, تو شیطان اچھل کے کھڑا ہوتا اور کہتا تو نے کام کیا, تو نے کام کیا, اور سینے سے لگا لیتا. یہ طلاق کروانا گناہ کبیرہ ہے. تو یہ خواتین آپس میں طلاقیں کروا دیتی ہیں, یہ غلط چیز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام بیان کیا ہے کہ ایک بیوی سے نکاح کریں. اگر آپ دو کر سکتے ہیں تو پھر عدل و انصاف کو ذہن میں رکھیں, اور جس دن آپ عدل و انصاف کا معاملہ دیکھیں گے, اس کے مسائل سنیں گے, تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ نہیں, ایک ہی پر اکتفا کرنا چاہیے. اچھا, اب المیہ یہ ہے کہ دو میں ناانصافی کریں تو قابل گریفت. میرا 32 سالہ تجربہ ہے ماشاءاللہ, میں تبلیغ دین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کر رہا ہوں. 32 ایئرس تقریباً ہو گئے. ہمارے شوہر حضرات کا عالم یہ ہے کہ دو بیویوں میں تو کا انصاف کریں گے, اگر ایک بیوی ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس بیوی کا حق کیسے ادا کرنا ہے, مجھ پہ کیا چیزیں فرض ہیں, کچھ پتہ نہیں. نہ بیوی کو معلوم ہے کہ میرے حقوق و فرائض کیا ہے, کیونکہ اکثر ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. تو یہاں صورتحال تو یہ ہوتی ہے جو میں ابھی انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا, کہ بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے اور انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شریعت نے اس بیوی اور پھر بچوں کے سلسلے میں مجھ پہ کیا چیز واجب قرار دی ہے. یہ حدیث ایسے تو سرکار نے نہیں بیان فرمائے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن کیا جائے گا. پھر فرمایا حاکم اپنی رعایا پر حاکم ہے, وہ اس کی رعایا ہے, اس سے اس رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا. شوہر اپنے گھر میں حاکم ہے, اس سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. پھر فرمایا عورت اپنے گھر پہ حاکم ہے, اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویسچن ہوگا. حتیٰ کہ نوکر کے بارے میں فرمایا کہ نوکر سے بھی کویسچن ہوگا کہ تم نے اس گھر کے اندر انصاف سے کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا, دیانتداری سے کام کیا تھا کہ نہیں کیا. اب وہ کویسچن کیا ہوں گے جو شوہر سے بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھے جائیں گے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سمجھدار آدمی تو شادی کرنے کے بعد اگر ایک بیوی ہے اس کے بارے میں اچھی طرح غور کر لے کہ مجھے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے, کون کون سے مجھ پہ فرائض ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں گے تو پوری زندگی آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان ایک بیوی کا صحیح طریقے سے شرعی طریقے کے اعتبار سے نہ حق ادا کر سکتا ہے. یعنی بہت مشکل ہوتا ہے حق ادا کرنا اور پھر اس کے تمام شرعی لوازمات کا خیال کرنا. لہذا دوسری شادی کا تو ذہن میں نہ لائیں, یہی بیسٹ ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو عرض کی, النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. سرکار فرماتے ہیں نکاح میری سنت سے ہے, جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں. اس کا شان ورود کیا ہے؟ شان ورود مانے سبب, یہ کیوں وارد ہوئی سرکار کی زبان اقدس سے یہ حدیث جاری ہوئی. اگر آیت کا سبب بیان کریں تو اس کو شان نزول کہتے ہیں, اور حدیث کا ہوتا ہے تو شان ورود یا شان صدور کہا جاتا ہے. یہ لفظ اگر یاد رہے تو ہوا یہ کہ 3 صحابی تھے, وہ سرکار کے گھر حاضر ہوئے. سرکار گھر میں نہیں تھے, تو انہوں نے کسی زوجہ محترمہ سے سرکار کے گھر کے معمولات کے بارے میں کویسچن کیا کہ سرکار گھر میں کیا کیا کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ بتایا تو ان تینوں صحابہ نے اس کو بہت ہی کم گمان کیا کہ یہ تو بہت ہی کم عمل ہے مقدار کے اعتبار سے. لیکن انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو اللہ کے, ہمارے سرکار تو اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام خلاف اولا امور کو بھی معاف فرما دیا ہے. گویا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اگر تھوڑا عمل بھی اختیار کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پھر الگ کوئی عمل اختیار کرنا چاہیے. لہٰذا ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, ایسی زندگی گزار دوں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں پوری رات عبادت کرتا رہوں گا, سوؤں گا ہی نہیں پوری زندگی. ایک روایت کے مطابق ایک صحابی, تیسرے صحابی نے کہا میں ساری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا. اب وہ ام المومنین سن رہی تھیں, وہ چلے گئے. جب سرکار تشریف لائے تو ام المومنین نے عرض کیا کہ اس طرح کہہ کر گئے. سرکار ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں. فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہوں,
اس کے باوجود میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ جس کی تفصیل علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیوی کا حق ادا کرنے یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بیوی کو رہائش، کھانا پینا اور لباس دینے پر قدرت رکھتا ہے، جس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو ایسا نہیں کہ کسی گناہ میں پڑے گا، نارمل حالت میں ہے، اس شخص کے لیے سرکار کا یہ فرمان ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرے تو مجھ سے نہیں، یعنی نارمل حالت میں کوئی تقاضائے نفسانی کا غلبہ نہ ہو، نارمل حالت میں ہے اور حقوق زوجہ ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دے سکتا ہے، تو پھر شادی کرنا اس کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اب اگر دیر کرے گا تو سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس سے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کچھ وہ نوجوان بھی درس حاصل کریں جو ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں، شادی کے قابل بھی ہیں، پیسہ بھی اللہ نے سب دیا، لیکن کہتے ہیں بھائی ابھی میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، بیوی کو سنبھالو، بچے پیدا ہو گئے، بچے سنبھالو، ابھی میں چاہتا ہوں تھوڑا لائف سے انجوائے کروں، پھر دیکھ لیں گے۔ وہ ذرا اس حدیث کو دیکھیں، نبی کریم نے منع فرمایا، غیر ضروری تاخیر منع ہے۔ بلکہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو گمان ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا، گمان، یقین نہیں، گمان ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو حرام کاموں میں جا پڑوں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اب نہیں کرے گا تو گناہگار۔ اور اگر اس کو یقین ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو ضرور زنا کے اندر مبتلا ہوں گا یا دیگر گناہوں کے اندر، تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان روزانہ رات کو 2:30 بجے فیس بک پر بیٹھ کر کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تو مچھلی شکار پھنسے گی، دوستیاں کی ہوئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ، خراب قسم کے چیٹ چل رہے ہیں، نکاح کی طرف نہیں آتے، انجوائمنٹ چل رہی ہے جی رات کو۔ اچھا، فیک آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں، ہے محمد اکرم، مونچھ اتنی بڑی، لکھا ہوا زلیخا۔ اب وہ زلیخا لڑکیوں سے دوستی کر کے زلیخا مزے لے رہی ہے صاحب۔ دھوکہ، فراڈ، جھوٹ اور یہ نفسانی خواہشات کی تکمیل، اللہ کے خوف کو ایک طرف رکھ کر، اور پھر گھر والے کہیں کہ بیٹا نکاح کر لو تو جی کر لیں گے، ابھی نہ مجھے ڈسٹرب کرو، ابھی میں لائف سے انجوائے کر رہا ہوں۔ شریعت اس انجوائمنٹ کو حرام قرار دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ نکاح کی طرف آئیں۔ تو اس لیے وہ ماں باپ بھی اگر یہاں تشریف فرما ہے کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، اچھا جوان کب ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں ایڈلٹ 15 ایئرز اولڈ کو کہتے ہیں، 15 سال کے بعد آدمی بالغ ہو جائے گا، جبکہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق 18 ایئرز اولڈ جو ہوتا ہے وہ بالغ ہوتا ہے، ایڈلٹ ہوتا ہے۔ چلیں انٹرنیشنل لاء لے لیں، پاکستان کا لاء لے لیں، 18 سال کا لڑکا بالغ ہو چکا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ جسم اس کا صحیح ہے، وہ جسم حق کے زوجہ ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس کو فوراً اس کا نکاح کرنا چاہیے۔ جیسے میمن کمیونٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ینگسٹرز کا کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابا جان اور بچہ ساتھ آتے ہیں، بچہ جوان ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی ہے، وہ اتنے ینگ ہوتا ہے، اور یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے۔ چلیں اس سے تھوڑا 1-2 سال اور آگے لے لیں، 20 سال 22 سال، غیر ضروری تاخیر نہیں۔ یہ توریت شریف کے اندر مسئلہ لکھا تھا اور ہماری شریعت نے اس کو قائم رکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی جوان ہو جائے اور اس کا باپ اس کا نکاح نہ کرے اور پھر وہ گناہ کرے تو اس کا گناہ اس کے باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ ایسے ہی لڑکوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکے جوان ہو چکا ہے آپ اس کی شادی کریں، اگر نہیں کرتے آپ شادی اور وہ پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس وجہ سے، تو پھر اس کا وبال والد پر بھی ہوگا۔ اچھا، بعض ہمارے گھروں میں اب یہ مجبوریاں بھی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں تو گھر والے کہتے ہیں تمہاری شادی پہلے نہیں ہوگی، تمہاری بہنوں کی پہلے ہوگی پھر تمہاری ہوگی۔ وہ اب بیچارہ وہ کماتا ہے، کیونکہ ماں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کالی سر والی آ گئی تو وہ بیٹے کو کبھی بھی پیسہ یہاں نہیں دینے دے گی، اس لیے وہ کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، تم ابھی شادی نہیں کرو، پہلے بہنوں کی ہو جائے تاکہ وہ پیسہ دیتا رہے، ورنہ تو بیوی آ کے پیسے سے روک دے گی۔
اس میں پھر نوجوان جو ہوتے ہیں اب تقاضائے نفسانی بلوغت کے بعد تو انسان کی طرف اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے، یہ فطرت انسانی کے اندر رکھ دیا ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ تو اب وہ نوجوان جب شادی کے ذریعے تو ہو جاتی ہے، تکمیل نہیں ہوتی، پھر وہ کرتا ہے اپنے آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ پروگرام بنتے ہیں غلط چیزیں دیکھنے کی، زنا کے، خراب قسم کے معاملات کے، اور وبال والدین پر بھی ہوگا۔ یہ خدشات اپنے مقام پر، لیکن اگر بیٹا غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا سکتا ہے تو ماں باپ کو ہر قسم کے خدشات کو ایک طرف رکھ کر اس کی شادی کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے شریعت کا مزاج۔ اور بعض نوجوان تنگ دستی کی وجہ سے نکاح نہیں کر پاتے، یہ ہمارے دنیاوی ناپاک رسومات ہیں جنہوں نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا آج کل ایسے نہیں کوئی بھی دو کپڑوں میں لڑکی کو بھیج دے گا، 5 لاکھ 7 لاکھ کما کر دو پھر تمہارا نکاح ہوگا۔ وہ نوجوان کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھاتا ہوں، جمعے کے بیان میں کہتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور پر، یہ آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی پڑھائی اچھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی آن لائن کورسز کر لیں اچھے، اپنی ارننگ اچھی کریں۔ جن لڑکیوں کے پیچھے آپ خوار پڑے ہوئے ہیں، وہ 10 آپ جیسے لڑکوں کے ساتھ دوستی کی ہوگی، وہ ماں بننے کے قابل نہیں ہیں، آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اچھا کمائیں، نوکری اچھی ہوگی، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ہمارے نوجوان جس وقت پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت پڑھتے نہیں ہیں، کبوتر بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، کالج کے باہر بہنوں کے انتظار میں رنگ کالے کر بیٹھے ہیں، رات کے 2:30 بجے کھمبے کے ساتھ فری پیکج کے اندر گفتگو چل رہی ہے فجر تک، ادھر بھی بیلنس ڈلوایا ادھر بھی بیلنس ڈلوایا، پیکج کروایا، اور نوجوان درجات کی بلندی کا سامان کر رہے رات کے 2:30 بجے بیٹھے ہوئے آوارہ گرد پاگلوں کی طرح۔ یہ ٹائم ضائع کر کے اب جب ماں الٹیمیٹم دیتی ہے کہ بیٹا 5.5 لاکھ جمع کرنا ہو، کہتا ابھی کہاں سے کروں، سارے زندگی تو ضائع کی۔ پھر ہمارے ناہنجار قسم کے نوجوان اپنے باپ کے سینے پہ چڑھ کے کہتے ہیں ابا جان آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، فلاں کے باپ نے دیکھو کاروبار کرایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اس باپ کو چاہیے منہ پہ تماچا کھینچ کے مارے اور کہے کہ بغیرت یہ بتاؤ کہ تو نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے پڑھا، تم نے شرابیوں، جواریوں، زانیوں، بے نمازیوں کے ساتھ دوستی رکھ کر اس وقت کو ضائع کیا جس وقت میں تم اپنی علمی ترقی کر سکتے تھے اور اچھی جاب حاصل کرتے، اچھا کاروبار کر سکتے تھے، تم مجھے کیوں تانا دے رہے ہو۔ دوسرے گال پہ تماچا مارے اور کہے تیرا باپ تو ایک ناکام باپ رہا، میں مان لیتا ہوں، اب تو کامیاب باپ بن کر دکھا، کر اپنی اولاد کے لیے کام، میں تو نہ کر سکا نا، تم کرو نا۔ تو ایسے نکمے نوجوان ہمیں ملتے ہیں جو خود کچھ نہیں کریں گے، اپنے باپ کو کہتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اور بعض بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، ہمارے ملک میں نوکریاں نہیں، جب تک سفارش نہ ہو، جب تک رشوت نہ ہو، نوکری نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اکثر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ترغیبات دیتا ہوں، آپ لائٹنگ کریں، ضرور کریں، آپ کھانے کھلائیں، آپ ریلیاں نکالیں، آپ دودھ پلائیں، آپ اور معاملات بھی کریں۔ اپنی ان ایکٹیویٹیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز اور شامل کر لیں، شادیاں کرواتا۔ شادی نہ ہونے کی بنا پر، یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ باہر کے ملکوں کے پورے ملک سے تقریباً 110 کنٹریز میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ہمیں نوجوان جو اپنی پرابلمز شیئر کرتے ہیں، جو انہوں نے کام کر چکے ہیں، کوئی زنا میں مبتلا ہو گیا، لڑکیاں ایسی کہ وہ کہتی ہیں مفتی صاحب ہم نے کالج لائف کے اندر یہ کر لیا، وہ کر لیا اور یہ کر لیا، کیونکہ گھر والے شادی نہیں کر رہے تھے۔ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ تنگ دستی۔ تو ایسے پھر گناہ کے اندر نوجوان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کچھ بچیوں کی شادی کر دیں، کچھ لڑکوں کی شادی کر دیں۔ میں نے ایک جگہ ترغیب دی، میں نے کہا بھئی آپ اگر 1 لاکھ کی لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، 25,000 کی لائٹنگ کریں، 75,000 میں 2 لڑکیوں کی شادی کر دیں، تو بیچاروں کا گھر بھی بس جائے گا، بعد میں بھی تھوڑی بہت کفالت آپ کر لیجئے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بیان ختم ہوا تو ایک نوجوان مجھے ملا، کہنے لگا مفتی صاحب آپ کو لڑکیاں ہی نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لڑکوں کی بھی شادی کروا دیں؟ میں دیکھیں جوان ہوں، اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں، امی جان نے کہا ہوا ہے 5 لاکھ کما کر دے گا تو شادی ہوگی، نہ 5 لاکھ ہے نہ شادی ہو رہی ہے، تو ذرا ترغیب میں لڑکے بھی شامل کر لیا کریں۔ ایسے نوجوان، تو اس لیے شادی انتہائی ضروری چیز ہے۔
کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم کے طریقے اور سنت پر چلیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اس کو اختیار کر. تجرید کی زندگی گزارنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. شادی کر کے بیوی بچوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتے ہوئے پھر اس گھر کو شرعی طریقے سے لے کر چلنا، یہ ہے کمال. حضرت ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی. ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا گھر پہ. اب یہ واقعہ لکھا ہے، جھوٹ ہے سچ ہے واللہ عالم، میں نے کتاب میں پڑھا تو میں آپ کو بیان کرتا. دروازہ بجایا تو ان کی زوجہ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ جی وہ حضرت سے مل رہے. کہا باہر ہوگا کہیں. بڑے تلخ لہجے میں بولا. وہ گھبرایا کہ بھئی یہ بڑی تلخ لہجے میں بات کر رہی ہیں. خیر نکلا وہ جنگل کے لوگوں سے پوچھتا بتایا جی جنگل کی طرف گئے تھے. حضرت جنگل کی طرف چلا تو دیکھا دور سے حضرت ایک شیر پر بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. کرامت. اس نے دیکھا قریب گیا، دست بوسی کی، حضور آپ شیر پر اور گھر میں زوجہ کا یہ معاملہ. تو حضرت نے ارشاد فرمایا اگر اس کی تلخیوں پہ صبر نہ کروں تو اللہ تعالیٰ ایسی کرامات کیسے عطا کرے گا. یعنی یہ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ صبر کر کے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کا کفارہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹاتا ہے، ورنہ وہ گناہ نہیں مٹتا. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بیوی بچوں کی مشکل، ماموں کو دیکھا ہے بڑے پریشان، چاچوں کو دیکھا سر لٹکا ہوا ہے، کزن کو دیکھا سر کے بال غائب ہو گئے، پھپھا کو دیکھا ہے وہ بیچارے بیوی سے بچوں سے پریشان. وہ کہتا ہے بھائی یہ ہیں نشان عبرت. اب وہ نبی کریم کے پیغام کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے چچا کی ناکام زندگی کو بنیاد بنا کے کہتا ہے مجھے نکاح نہیں کرنا. غلط چیز ہے. اب آخر میں بس میں اس طرف لے کر آتا ہوں کہ یہ نکاح ہم کرتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح جو ہے دو خاندانوں کا ملاپ ہے. اپنی نفسانی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا اس کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے، بچوں کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک عورت گھر میں آتی ہے، وہ گھر کا سب کام فری میں کرتی ہے، کپڑے دھونا، شوہر کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، بچوں کو سنبھالنا، ڈسٹنگ کرنا. بس یہ ہے مطلب نکاح کا مقصد کہ شادی، نفسانی خواہش کی جائز طریقے سے تکمیل، بچوں کا حصول، اور پھر ختم، پھر ان کے بچوں کو پالو، انہیں پڑھاؤ وغیرہ، ختم ہو جائے. اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بھی مقاصد ہیں، اس کا انکار نہیں. لیکن ایک اس سے بڑا مقصد جو شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جس کو اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان فرض علوم سیکھے، جو سیکھنا فرض ہے وہ سیکھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے، گناہوں سے بچے، نیک اعمال کا ارتکاب کرے تو گویا کہ جہنم سے آزاد. اس کا مطلب ہے علم دین سیکھنا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اللہ تعالیٰ کے فرض واجب وغیرہ انہیں پورا کرنا، یہ جہنم سے آزادی کا حکم دیا. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا طریقہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائیں، انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں. یہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اور اس کے لیے لازم سی بات ہے اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانا ہوگا. علم دین، فرض علوم تین چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک عقائد اسلام، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت. یہ ٹاپکس، اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، اس طرح شرک اور کفر اور بدعت کا علم بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور پھر اپنے بیوی بچوں کو سکھانا، یہ شوہر کی ذمہ داری. اور خود سکھانے پہ قدرت نہیں رکھتا تو ایسا انتظام کرنا کہ بیوی بچوں تک یہ علم پہنچے، جیسے ٹیوٹر رکھ لینا، آن لائن کورسز کروانا، کسی اکیڈمی میں یا ادارے میں اگر کورسز ہوتے ہیں اس میں داخلہ دلوانا، یہ شوہر پر فرض ہے، فرض. یہ پہلا ہوا عقائد. نمبر دو، احکام شرعیہ عملیہ سکھانا، یعنی ایسے احکام جن کا تعلق عمل سے ہے. اس میں عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر.
پھر نماز میں جب آپ لیتے ہیں تو طہارت اس میں لازم ہے، شرط ہے، اور طہارت میں حیض، نفاس، غسل، وضو، تیمم، نجاستوں کی پہچان، کیا غلیظہ ہے کیا خفیفہ، کتنی مقدار میں لگے تو نماز ہوگی نہیں، کتنی لگے تو ہو جائے گی لیکن لوٹانا واجب، کتنی لگے تو نماز ہو جائے گی، لوٹانا صرف سنت رہے گا، کس پانی سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، مختلف چیزیں پاک کرنے کا طریقہ، یہ شوہر کو سکھانا لازم۔ اسی طریقے سے اگر عورت کسی کاروبار میں انویسٹ کرتی ہے، اپنے بھائی کو پیسے انویسٹ کر دیا یا خریداری کرتی ہے جا کر، اسی طرح کرائے کے اوپر چیزیں لینے دینے کے معاملات، تو یہ تمام اس کے معاملات اور مسائل سکھانا کہ تجارت کے بنیادی اصول یہ ہیں، اگر وہ قرضہ لیتی ہے تو قرض کے بنیادی اصول یہ ہیں تاکہ زوجہ سود میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ سب۔ اسی طرح عورت کو یہ سکھانا کہ تمہارا حق یہ ہے اور تم پر فرض یہ ہے، اور میرا حق یہ ہے اور مجھ پہ فرض یہ ہے، یہ میاں بیوی کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ بیجا حقوق کا مطالبہ نہ ہو۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں مفتی صاحب میری بیوی میرا حق ہی ادا نہیں کرتی ہے، ہم دائرہ دم میں رہ کے کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی جان ذرا حق کی شرعی تعریف تو کر دیجئے، آپ بتائیں۔ بولے تو حق آپ کا پورا نہیں کر رہے، بتاؤں میں؟ یعنی آپ کو حق کا پتہ ہی نہیں کہ حق کہتے کس کو ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق، کس منہ سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرا حق پورا کرو؟ ہم نے ناحق کو حق بنا کر بیویوں پہ مسلط کیا ہوا ہے، اسی طرح خواتین نے ناحق کو حق بنا کر شوہر کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، میرا حق دو حق دو حق دو۔ ارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے؟ یہ بیوی کو سمجھانا ضروری ہے۔ ایسے طلاق کے مسائل سکھانا لازم ہے۔ ویسے تو نکاح کی محفل ہے، یہ لفظ عجیب ہی ہے، میں تو اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا اپنی ڈکشنری سے لفظ طلاق کو کھرچ کے پھینک دو، لیکن بہرحال اس کے احکام سکھانا ضروری ہے، اگر نہیں سکھائیں تو بعض اوقات نادانستہ طور پہ کلمات نکل جاتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بس اختتام کر رہا ہوں۔ یہ احکام شرعیہ عملیہ سکھانا۔ تیسرا چیز ہوتی ہے جو علم فرض ہے، وہ ہے گناہوں کی معرفت۔ آنکھ سے دماغ سے کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ آنکھ سے، زبان سے، کانوں سے، ہاتھ سے، ستر سے جس کو شرمگاہ کہتے ہیں، قدموں سے، پیسہ کمانے پیسہ خرچ کرنے کے اندر کون کون سے گناہ ہیں، اسی طریقے سے اور بے شمار۔ پھر ظاہری گناہ، باطنی گناہ، دل کے گناہ کون کون سے ہیں جس میں بخل ہے، بدگمانی ہے، بیجا غصہ ہے، ریاکاری ہے، یہ بیوی کو سکھانا لازم۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلی چیز تو علم دین سکھانا ہوگا۔ اور آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے بھائی جان کہ جو غور کریں گے تو انہوں نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ فرض 3 طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، تو سکھایا کیا ہوگا؟ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے، فرمایا تم نیک ہو جاؤ، کن محسنن، تم نیک ہو جاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے کب پتہ چلے گا میں نیک ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تیرا پڑوسی تیرے نیک ہونے کی گواہی دے دے تو تو نیک ہے۔ اچھا پڑوسی سے مراد پڑوس میں رہنے والے نہیں، علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، بیوی، بچے، بھائی بہن، ماں باپ، دوست احباب، وہ اگر کہتے ہیں یہ نیک ہے تب تم نیک ہو۔ اس میں حکمت رسول دیکھیں، ہم لوگوں کے سامنے بعض اوقات بزرگی کا برقع اوڑھ کر آتے ہیں نا، گفتگو کم کریں گے، باتیں زیادہ نہیں کریں گے، نگاہ کو جھکا کے رکھیں گے، اپنے آپ کو کتا کمینہ کہنے میں بھی کوئی میں تو کتا کمینہ ہوں، عاجزی کا اظہار کرنا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہاں فلاں تو صاحب بھائی کیا چودھری صاحب کا انکساری ہے، بہت اچھے آدمی ہیں جی چودھری صاحب، لیکن جب گھر میں چودھری صاحب داخل ہوتے ہیں دھڑوم دروازے کو لات ماری، وہ گھر والے کہتے ہیں آگے سلطان رائی بھائی، او یہ کھانا لاؤ، او یہ بیوی کو ماں بہن کی گالیاں، بچوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، لاپے مار رہے ہیں۔ ارے بھائی تم باہر جو اخلاق کے پیکر بنے ہوئے تھے، تم گھر میں آتے ہی تم نے اخلاق کا سارا لبادہ اتار کے پھینک دیا۔ اس کا مطلب ہے باہر ریاکاری کر رہے تھے، اداکاری کر رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت پیاری بات بیان فرمائی، ریاکار، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے چست ہوتا ہے، اکیلے میں سست ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھل اچھل کے عمل کرے گا، گھر کے اندر بالکل سست ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے اب ہوتا کیا ہے کہ اصل تو یہ تھا کہ بیوی بھی گواہی دیتی،
کہ اگر کسی کو شوہر دیکھنا ہے تو میرے شوہر کو دیکھ. بچے بھی کہتے ہیں ہم نے والد صاحب کا عرصے دراز تک تجزیہ کیا، مشاہدہ کیا، ہم نے اپنے والد کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی. زبردست والد. اور یقینی سی بات ہے کہ وہی بیوی بچے اچھی طریقے سے مشاہدہ کر کے محاسبہ کر کے تجزیہ کر سکتے ہیں جن کو پہلے علم دین حاصل ہو. ورنہ تو اگر شوہر نے لا کے سونے کا سیٹ دیا، کہا دو جانو سونا کا سیٹ کہاں سے لائے ہو؟ آج ذرا نیچے سے اچھا پیسہ آ گیا تھا. آئے ہائے قربان جاؤں تم پر، یہ پہن لیا جی. ارے بھائی شوہر رشوت کما کے لے کر آیا، حرام لے کر آیا، تم کہہ رہی ہو جیتے رہے اور بلائیں لے رہی ہو. ایسی بیوی ہوگی تو وہ تو پھر رشوت کے اوپر ہی کہے گی میرا شوہر بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تجزیہ کر سکتے ہیں. میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں میں جب تک مسئلے کو اچھی طرح سمجھ نہ لیتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی رہتی تھی. وہ ہماری والدہ طیبہ طاہرہ مجتہدہ عالمہ مفتیہ، تمام صحابیات ام المومنین کا یہ معاملہ، ان کی زبان سے نبی کریم کے لیے تعریفیں نکلتی ہے کہ شوہر دیکھنا ہو تو یہ ہے شوہر. ایسا ہونا چاہیے. تو باپ کو چاہیے کہ رول ماڈل بن کر، کیونکہ تربیت کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنا. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی دیکھیں. اولاً 40 سال جس میں اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ زندگی دیکھیں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور باقی 23 سالہ زندگی دیکھیں، بڑے بڑے انگریزوں نے مشاہدہ کیا، انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر کائنات میں نمبر 1 کوئی شخص ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، اگرچہ ہم ایمان نہیں لاتے ان پر. جس کے اخلاق اور کردار کی گواہی کافر دے وہ ہوتا ہے عمل. اب ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہی جیسے میں نے کہا، گھر میں آئیں گے گناہ کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، فجر کے اندر پڑا ہوا باپ ہی خراٹے لے رہا خر، تو کیا بیوی اٹھ کے نماز پڑھے گی؟ کیا بچے نمازی ہوں گے؟ آپ نے اپنے عمل سے اپنے گھر والوں کو گناہ کبیرہ پر دلیر کر دیا. جو باپ گھر میں بیوی بچوں کے سامنے ماں بہن کی گندی گندی فحش گالیاں بک رہا ہو، عورتوں کی باتیں کرتا ہو غلیظ قسم کی، اس کے بچے تو یہی غلاظت اختیار کریں گے. جو باپ اپنی اولاد کو درس دیتا ہو کہ بیٹا آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، یہ تم کن مولویوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے؟ مولویوں کے ساتھ بیٹھے گا تو روڈ پہ بھیک مانگے گا. اپنے ابا کو دیکھ کتنا چہرے پر حرام کھا کھا کے نور آیا ہوا ہے. تجھے بھی یہ کام کرنا ہے. اپنے چاچا کو دیکھ، اپنے دادا کو دیکھ. بیٹا کہتا ہے ابا جان بے فکر رہے ہیں، آپ ہی کی سنت پر عمل کروں گا، خوب حرام کماؤں گا. باپ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو گناہ کبیرہ پہ لگاتا ہے اور اپنے لیے بڑا گناہ جاریہ کرتا ہے. میدان معاشر میں یہی اولاد اور یہی بیوی ہوگی جو باپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا حساب و کتاب دلوا. سرکار فرماتے ہیں ایک باپ کو میدان معاشر میں لایا جائے گا، اس کے بیوی بچے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہیں گے یا رب کریم اس کو پکڑ، اس کی گریف فرما، اس لیے کہ یہ حرام کما کر لاتا تھا اور ہمیں حرام کھلاتا تھا. اگر حلال کھلاتا تو ہم حلال کھاتے. تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دے گا، لیکن معاملہ بھی پورا نہیں ہوگا. پھر اس کی نیکیاں نکال کر بیوی بچوں کے نام اعمال میں ڈال دے گا. بیوی بچے جنت میں جائیں گے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اس وقت ایک فرشتہ ندا کرے گا لوگوں دیکھو یہ وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. شادی کرنا آسان کام ہے؟ رول ماڈل بننا آسان کام ہے؟ اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. ہم تو شادی بھی ہمیں بھی ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی نظر آ جائے. پھر وہ بیوی کی کوہنیاں بڑی اسی لیے عورتوں کی تیز ہوتی ہیں، وہ ہوتی یوں ایک مارتی، کہاں دیکھ رہے ہو؟ نہیں میں تو ویسے بہن کی نیت سے دیکھ رہا تھا. حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہا ہوتا ہے باپ، بیٹا جھوٹ بولو، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. پڑے میں میچ دیکھ رہے ہیں، فون آ گیا، بول دے ابا باہر ہے. وہ بیٹا کہتا ہے جی ابا تو باہر گئے میں صبح سے، آؤٹ آف سٹی ہیں. وہ بیڈ کا نام رکھ دیا آؤٹ آف سٹی. اب آؤٹ آف سٹی بیٹھا ہوا، کمرے کے باہر لکھ دیتے ہیں حیدرآباد. کراچی میں فون آیا، کہتے ہیں حیدرآباد گیا ہوں. حیدرآباد میں تو بیٹھے ہی ہے. یہ جھوٹ اور دھوکہ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں آپ. پھر یہی اولاد کہتی ہے ابا جان آپ نے ہی تربیت کی ہے، بے فکر رہے. اب یہ ہتھیار ان قریب آپ کے خلاف بھی استعمال ہوں گے. جو ماں اپنی بیٹی کو بدتمیزیاں سکھا رہی ہوتی ہے، ساس سے بدتمیزی کرو، یہ تمہاری دادی جو ہے نا اللہ اس کو اٹھا لے، اور اس کو نہیں اسی کو اٹھا لے. چڑیل ہے چڑیل،
یہ تمہاری پھپھیاں چڑیل ہیں، بچوں کے دلوں میں زہر بھر رہی ہوتی ہیں بڑوں کے. ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کی نگاہوں سے اس ماں کی عظمت بھی ختم ہو جاتی ہے. ماں جھوٹ سکھاتی ہے بیٹی کو، دیکھو تمہارا بھائی آئے نا، جو میں کہہ رہی ہوں میری ہاں میں ہاں ملانا. ٹھیک ہے امی جان. اب بیچاری بہو نے سارا دن کام کیا ہوتا ہے، وہ بیٹا آیا، ادھر آؤ، وہ بیچارہ کمرے جانے سے پہلے ہی ادھر مڑ جاتا. جی امی، یہ تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. تمہاری بیوی سارا دن بیڈ پہ لیٹی رہتی ہے، کام نہیں کرتی ہے. پھر بچیوں کو کہتی ہے بولو، بتاؤ بھائی کو. ہاں 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 ہاں. جھوٹ، ماں جھوٹ بلوا رہی. پھر ایسی مائیں بھی ہم نے دیکھی جو شوہر کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کرتی ہیں. بدتمیزی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. وہ اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہیں کہ بیٹا اسی طرح شوہر کے اوپر غلبہ پایا جاتا ہے. حالانکہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. شوہر کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، شوہر کا بہت بڑا حق ہے. ایک بچی تھی، وہ شادی نہیں کرتی تھی، اس کے والدین لے کر آئے نبی کریم کے پاس، کچھ سمجھائیں. سرکار نے اس بچی سے پوچھا تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا پہلے یہ بتائیے کہ شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ فرض کر لو اگر اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹ کر اس کے بدن کو صاف کر دے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی قابل کراہت چیز ہے. سمجھایا یہ کہ شوہر کی طرف سے کتنی بھی ناگواریاں ہوں برداشت کر لو، یہ ہے شوہر کا حق. پھر یہ نہیں کہ شوہروں کو شترے بے مہار چھوڑ دیا، وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. آخری خطبے میں سرکار نے فرمایا اللہ نے کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا. تو جب سرکار نے بات بیان کی تو اس بچی نے کہا بس یا رسول اللہ یہی معاملہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں میں اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکوں گی. تو سرکار نے ان کے ماں باپ سے فرمایا اس کو ایسے رہنے. ایک روایت میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو وہاں پر اجمی لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے. آپ آتے ہی سرکار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. سرکار نے فرمایا معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے اجمیوں کو دیکھا وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں ایسا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا اندر ایسا نہ کرنا، سجدہ صرف اللہ کو روا ہے، کسی مخلوق کو نہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اتنا حق ہے شوہر کا. لیکن ایک ماں بعض اوقات شوہر سے بدتمیزیاں کر کے زبان چلا کر دو بدو جواب دے کر اپنی بچیوں کو دلیر کر کے اور پھر ان کو گناہ جاریہ بنا رہی ہے. رول ماڈل بننا پڑتا ہے. ایک بہن نے مجھے فون کیا، رونے لگی فون کرتے. یہ خواتین کا بڑا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بہن سن رہی تو ناراض نہ ہو. صاحب میرے شوہر نے گالیاں بکی، مجھے مارا. میں نے کہا ایک منٹ بہن پہلے رونا بند کرو، دیانتداری سے بتاؤ آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے بھی گریبان پکڑا تھا، گالیاں گٹی تھی. ارے اپنا نہیں بتایا، گریبان پکڑ کے شوہر پہ حملہ. ایک پٹھان فیملی سے ایک بچی نے مجھے میسج کیا، کال کی، مفتی صاحب لیٹر آیا تھا. مفتی صاحب میرا شوہر سے جھگڑا ہوا، میں نے اس کو نیچے لٹایا اور چھری اس کی گردن پر رکھی اور کہا کہ دے 3 طلاقیں ورنہ گردن کاٹ دوں گی. اس نے 3 طلاقیں دے دی. کیا تینوں ہو گئی؟ کتنا معصوم کوسچن ہے. آپ دیکھیے نا، تینوں ہو گئی. کیا شیرنی تھی، اٹھا کے شوہر کو پٹک دیا زمین کے اوپر. پھر اس کو سمجھایا کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے. شوہر اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، اس کو آپ پر حاکم بنایا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو یہ اکثر ہمارے ماں باپ سکھا رہے ہو. تو اس لیے رول ماڈل بننا. تیسری چیز پھر گناہ سے روکنا. اپنے بچوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں، روکیں انہیں. بچہ حرام کام نگاہوں کے سامنے کر رہا ہے، وہ لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے، وہ آوارہ گرد دوستوں کے درمیان رہتا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، اس کو عادی بنانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. شروع سے انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کر جائے، فجر کے اندر اٹھائے. اللہ کا بڑا کرم ہے، اب تو میرے بچے ماشاءاللہ بالغ ہو گئے، سب بھی بالغ ہو گئے. جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے میری ڈیوٹی تھی، میں نے ڈیوٹی رکھی تھی زوجہ کو بھی اٹھانا، تمام بچوں کو. اور آپ کے بچوں کا پتہ ہے بعض اوقات رات کو دیر سے سوتے اٹھتے نہیں ہیں، یہاں سے اٹھایا وہاں پلٹ گئے، اٹھا کے باتھ روم میں داخل کر کے منہ پہ پانی مار کر پھر. کیونکہ باپ کی محبت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو میدان معاشر کی ذلت سے بچائے. یہ محبت نہیں ہے کہ حرام کھلا کر، ناجائز کام کروا کر، گناہوں پہ دلیر کر کے میدان معاشر میں اپنی اولاد کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں اور وہ اولاد سوالیہ نگاہوں سے باپ کو دیکھے کہ ابا جان یہ کون سی آپ نے محبت کا ثبوت دیا تھا کہ ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا. وہاں پہ پھر آر پار کا معاملہ ہوگا، پھر واپس آنا نصیب نہیں ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ
شادی کرنا بڑا آسان ہے، اس کے تقاضے نبھانا بڑا مشکل ہے۔ گویا کہ شادی کرنے کے بعد ایک تربیت گاہ قائم کرنی ہوتی ہے، جس میں آپ بھی صاحب علم ہوں، آپ کے گھر والے بھی صاحب علم ہوں، آپ بھی رول ماڈل بنیں، اپنے گھر والوں کو رول ماڈل بنائیں، آپ بھی احکام شریعہ پہ عمل کریں، گھر والوں کو بھی عمل کروائیں، آپ بھی گناہ سے بچیں اور گھر والوں کو بھی گناہ سے بچائیں۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ جب تک ماں باپ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی نہ دیں تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، کرنا پڑتا۔ آخری دو باتیں، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں، ہر باپ اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ فیوچر کہتے کس کو ہے، ذرا یہ بتائیے۔ آپ کہیں گے آئندہ آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، مستقبل کو کہتے ہیں مفتی صاحب۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مستقبل کہاں تک ہے، ذرا مجھے بتائیے، جس کے بعد پھر مستقبل ختم ہو جائے گا، وہاں تک بتائیے۔ 40 سالہ، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب یہ بھی، پھر قبر کی زندگی، پھر میدان محشر، پھر پرصراط سے گزرنا، اس کے بعد جنت یا دوزخ میں جب پہنچ جائیں گے تو ٹائم لیمیٹیشن ختم، بالکل ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر ہمیشہ جو جہنم میں رہا جہنم میں، جو جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے فیوچر یہ دنیاوی زندگی ہی کا نام نہیں ہے، فیوچر میں قبر کی زندگی بھی آتی ہے، جس میں آپ کا بچہ اکیلا پہنچے گا، آپ کی اولاد اکیلی پہنچے گی، آپ کی زوجہ اکیلی پہنچے گی، آپ اکیلے پہنچیں گے۔ میدان محشر بھی فیوچر میں داخل ہے۔ مجھے ان ماں باپ پر حیرت ہوتی ہے جو زندگی کے 40-50 سالہ فیوچر کے لیے اس اخروی فیوچر کو تباہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس فیوچر کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جب اولاد کو چھوڑ کر ہم واپس آئیں گے تو کیا ہوگا۔ دوسری بات، آخری بات، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک کی دوستی اس کی زندگی تک قائم رہتی ہے، جیسے انسان مرتا ہے اس کی دوستی ختم، دوسرا دوست قبر تک ساتھ ہوتا ہے، لیکن جیسے انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی بھی دوستی ختم، اور تیسرا دوست ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پہلا دوست انسان کا مال ہے، جیسی موت آئی مال گیا، اور یہ یاد رکھیے گا جتنا مال چھوڑ کر مریں گے موت اتنی دردناک ہوگی۔ آپ کی لینڈ کروزر ادھر، جوتے، موزے، کپڑے، بڑا محل، جتنا آدمی مال چھوڑ کے مرتا ہے اتنی تکلیف زیادہ۔ آپ کے پاس 40,000 کا موبائل ہے، کوئی سنیچ کر کے لے جائے تو دکھ ہوگا نا، لیکن 1 لاکھ کا ہو تو، اور اگر 5 لاکھ کا بریف کیس چھین کر بھاگ جائے تو، اور اگر آپ کی دکان میں 2 کروڑ کی ڈکیتی کر کے چلے جائیں تو، جتنا زیادہ مال چھینتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جو ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہے، موت کے وقت ہوگی۔ لیکن ہم اس مال کے لیے جس کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اولاد بعض اوقات نافرمانی میں خرچ کر کے ہمارے لیے گناہ جاریہ کرتی رہے گی، کیونکہ تربیت تو ہوتی نہیں، اور چھوڑ کر ہی جانا ہے، اس کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، وراثتیں دبانی پڑے، رشوتیں لینی پڑے، دھوکہ دینا پڑے، حتیٰ کہ قتل تک کروانا پڑے، مروا دیتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لیے، لیکن یہ مال حاصل ہو جائے، جیسی موت کا جھٹکا آئے گا گئے۔ حضرت سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ بنی اسرائیل کے ایک بہت سیٹ آدمی تھا، اس نے بڑا محل بنایا، بڑا مال جمع کیا، تخت کے اوپر پاؤں رکھ کر سوچنے لگا کہ اب تو میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے تو کمانے کی ضرورت، اتنا مال جمع کر لیا۔ اچانک محل کا دروازہ بجا، اس نے خادم سے کہا جا کر دیکھو کون جاہلانہ طریقے سے بجا رہا ہے۔ وہ گئے تو دیکھا پورے پھٹے پرانے حال میں فقیر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنے مالک کو میرے پاس بلاؤ۔ کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، ہمارا مالک تیرے پاس آئے گا، بھاگ یہاں سے۔ اندر گئے، مالک نے پوچھا کون تھا؟ یہ حضور ایک فقیر تھا، آپ کو وہاں بلا رہا تھا۔ فرمایا مجھے؟ تم نے مزہ نہیں چکھایا اس کو؟ پھر دروازہ زور سے بجا، خادم بھاگ کر گئے، کہنے لگے بھائی تو کیوں نوکری سے نکلوائے گا ہمیں؟ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوں۔ وہ خادم کانپ گئے اندر۔ وہ آقا نے دیکھا، بولا کیا ہوا تمہاری حالت خراب کیوں؟ کہا حضور باہر تو ملک الموت علیہ السلام آپ کو لینے آئے۔ وہ بھی کانپ گیا، کہنے لگا ان سے کہو کسی اور کو لے جائے میری جگہ۔ ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لائے، فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تجھے میں مہلت دے دوں تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔
اس نے کہا اچھا، سارا مال جمع کیا اور کہا اے مال، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو جائے، تو نے مجھے غافل رکھا اور تیری مشغولیت میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تجھ پہ لعنت ہو جائے۔ اس مال کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس مال نے کہا لعنت مجھے نہ کر، اپنے آپ کو لعنت کر۔ اگر تو مجھے اچھے انداز سے کما کر اللہ کی رضا میں خرچ کرتا، میں تیرے کام آتا، تو نے غلط طریقے سے خرچ کیا اور جمع کیا، تیرا نقصان ہے، میری وجہ سے تو نے عزتیں پائیں۔ تو اس وقت بادشاہوں کے دربار میں چلا جاتا تھا جب دینداروں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا، اس مال سے تو نے عیش کیا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر۔ اور پھر حدیث روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی اور وہ پہاڑوں کے برابر اپنی دولت کو دیکھتا ہوا مر گیا۔ بے فکر رہیں، یہ عنقریب اعلان ہوگا۔ مفتی اکمل صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال، سنتے ہیں نا ہم، آپ کا میرا بھی مسجد کے مائک پہ اعلان ہو رہا ہوگا۔ ہم نے کون سا ایسا آب حیات خضر علیہ السلام سے لے کر پی لیا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، محلے والے مر جائیں گے ہم بچیں گے؟ بہت جلد موت آنے والی ہے، اس لیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں۔ جو شادی شدہ ہیں اپنی لائف کو شریعت کی طرف لے کر آئیں اور تقاضائے شریعت کو پورا کریں تو نجات ہوگی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا پہلا دوست مال، پھر دوسرا جس کے لیے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا دوسرا دوست رشتہ دار اور دوست احباب، ان کی دوستی قبر تک رہے گی، لیکن جیسے ہی آپ کو قبر میں رکھا جائے گا سرکار فرماتے ہیں اس کی دوستی بھی ختم۔ ہم کتنے گناہ اپنے دوستوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس مروت میں کہ میرا دوست ناراض ہوگا وہ حرام اور گناہ کبیرہ کرتے ہوں گے، لیکن جب آپ مریں گے نا تو یہ دوست شاید آپ کا جنازہ تک نہیں پڑھیں گے۔ برا نہیں ماننے کہ میں گراؤنڈ ریلیٹیز پہ کلام کرتا ہوں، جتنے آپ کے دوست ہیں نا ایسی مذاق میں پوچھے گا یار ذرا جنازے کا طریقہ تو بتا، اور پھر پوچھے گا اچھا جنازے کی دعا تو سنا، وہ کہے گا کچھ نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ایسا دوست ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھا ہوگا، غیر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا، غیر آپ پر نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ ایسا دوست آپ نے پالا ہے جو مرتے وقت آپ کے لیے دعا تک نہیں کرے گا۔ اور کتنے میں نے دیکھے ہیں جنازے میں آتے ہی نہیں ہیں، آئے تو پیچھے سے کلٹی ہو جاتے ہیں، دفن تک بھی نہیں ٹھہرتے، یا چلو مروت میں پہنچ گئے تو اس کے بعد ختم۔ اپنے تمام دوستوں کا بھی ذہن میں لے کر آئیں کون کون آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر آئے گا۔ ہر ہفتے، چلو مہینے میں ایک بار، چلو سال میں ایک بار، نو کوئی نہیں آتا بھائی۔ یہ جتنی ویلیو اس وقت میں پبلک کے درمیان حاصل ہوتی ہے نا، 2 منٹ میں موت کے بعد ختم ہو جائے گی اور ہمیں قبر میں سب تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور میرے آقا نے آخری بات بیان فرمائی، تیسرا دوست اس کا اچھا یا برا عمل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اب جو ہمیشہ ساتھ رہے گا اس کے لیے ہم جیسا کوئی آدمی کہے تو کہتے ہیں جی مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ یہ کون بیٹھے ہیں جی، عاشقان رسول کو ہمارا سلام ہو۔ اور یہ عاشقان رسول ایسے ہیں کہ ان کو کھلائیں عشق اوپر جاتا ہے، ان کو کہیں جھومو عشق اوپر جاتا ہے، لائٹیں لگاؤ عشق اوپر جاتا ہے، کھانے کھلاؤ دودھ پلاؤ عشق وہ پہنچتا ہے 7ویں آسمان پر۔ اور اگر کہو کہ اللہ کے نبی کا حکم مانو تو 2 منٹ میں چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں۔ عاشق رسول، غلام رسول ایک دم ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم کے حکم کا دشمن ہے، نبی کریم کی سنتوں کو بوجھ سمجھنے والا ہے۔ بھائی یہ کیسا عشق رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی یہ نعرہ لگا، لیکن غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، یہ نعرہ بھی لگا لو۔ غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں تمام گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں صرف رزق حلال کمانا یہ بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں اپنے بیوی بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی قبول ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب ہولا ہاتھ رکھیں، ہولا۔ ہم اتنے سخت جملے سننے کے عادی نہیں ہیں، ہم تو گالیاں بکیں، نمازیں قضا کریں، فراڈ کریں۔ ہمارے نعت خانوں کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات عطا فرمائے، جب تک یہ ماشاءاللہ زندہ ہیں کسی کو کوئی خوف نہیں ہو سکتا، ناراض مت ہوئیے گا۔ آپ سب عاشق رسول ہیں، میدان معاشر میں ہم جائیں گے سرکار اپنے دامن میں چھپا کے جنت میں لے جائیں گے۔ اگرچہ نعت خانوں کا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غفلت ہوتا ہے، یہ عشق رسول عام کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم ان شعروں کو سننے کے بعد ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ محنت کرو نہ کرو، خالی نبی کریم کے نام کے نعرے لگاؤ، میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں ہیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ لیفٹ رائٹ کرتا ہوا بے نمازی، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والا، گالیاں بکنے والا، حرام کمانے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول زبانی کہنے والا، نبی کریم کے حکم سن کر اپنے چہرے کے زاویے بگاڑنے والا، یہ سیدھے جنت میں چلے جائے گا۔ لائن میں کون لگے ہوں گے؟ مفتی صاحب،
حساب دے رہے ہوں گے مفتی صاحب، کیا بولا تھا، کیا کہا تھا، کہاں سے کمایا تھا، سارا حساب تو داڑھی والے دیں گے، سارا حساب تو امامے والے دیں گے، سارا حساب تو نمازی دے رہے ہوں گے، ہمیں تو ملا ہوا سرٹیفکیٹ، بس عاشق رسول کہہ دو اپنے آپ کو، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ بھائی جان جنت اتنی آسان نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ ہمارے نبی کرم فرماتے ہیں نا، آخری میں کرم فرماتے نہیں فرماتے، بولے رحمت للعالمین ہے۔ اگر ہرنی بھی بے چین ہو تو میرے سرکار بے چین ہو جاتے ہیں نا۔ سرکار ہمیں دیکھ رہے عقیدہ ہے، چاہیں تو اللہ کی عطا سے دیکھ سکتے ہیں، دل کے خطرات تک پر واقف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا سے چاہیں تو اس محفل میں تشریف لا سکتے ہیں، اتنا کرم۔ لیکن اس عاشق رسول سے اگر آپ یہ کہیں کہ تم ایسا کرو، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیوی بچوں کو کمرے میں بند کر دو اور سرکار سے فریاد کرو، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، آپ کا عاشق کمرے میں بند ہے، کمائے گا نہیں، آپ ہی کھانا دیں گے، سب کچھ رحمت للعالمین انشاءاللہ دیں گے آپ کو، یار مرنے کو ہی دیں گے۔ ذرا آزما کر دیکھیں اپنے عشق رسول کو، 2 منٹ میں امتحان نہ ہو جائے تو پتہ چلے ہم نے زبانی دعوے اور نعرے کر کے، نعرے لگا کر اپنے آپ کو بھی دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس چیز سے نبیوں کی زندگی خالی ہے، صحابہ کی زندگی خالی ہے، اصحاب رسول کی زندگی خالی ہے، اولیاء کرام کی زندگی خالی ہے، وہ تم اختیار کرو، اور وہ کیا ہے؟ گناہ خوب کرو، لیکن بس کہتے رہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، بس سرکار کرم فرما دیں گے۔ بھائی سرکار ضرور کرم فرمائیں گے، میرے آقا کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن پورے قرآن کے احکام ایک طرف رکھ دیں، حدیث کے احکام ایک طرف رکھیں، اور صرف خالہ خامہ بس سرکار سے حسن ظن قائم کر کے آخرت کی تیاری نہ کریں، یہ کس نے سکھایا؟ تو پھر وہی میں نے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے، جب آخرت کی تیاری کے سلسلے میں آپ کو نبی پر اتنا بھروسہ ہے، میرے سرکار بخشوا لیں گے، تو پھر سرکار دنیا میں بھی آپ کو دینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے کاروبار، چھوڑ دیجئے نوکری، بند کر دیں سب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سب اللہ کی راہ میں اڑا دیں، اور ایک بند کمرے میں بیٹھے دیکھیں سرکار کرم فرمائیں گے۔ آزمائیں ذرا۔ نہیں مفتی صاحب ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ، دنیا کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے، بس بھائی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرتا ہوں، آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات میری بری لگی ہو، کسی کو میں نادانستہ طور پہ ہرٹ کر بیٹھا ہوں تو ناراض مت ہوئیے گا، خصوصاً میرے پیارے بھائی نعت خان، میں بڑی محبت کرتا ہوں، پتہ ہے نعت سے بھی اور نعت خانوں سے۔ آپ ان سے پوچھے، جب ہم باہر ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں نعت خان، کیونکہ میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں ان کی قدر کریں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں جب مذمت کرتا ہوں ان نعت خانوں کی کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو جھوٹے خواب دکھا کر انہیں گناہوں پر دلیر کرتے رہتے ہیں، نہ نماز کا کہیں گے، نہ روزے کا، نہ گناہ سے چھوڑنے کا۔ آپ سب عاشق رسول ہیں، جنت میں جاؤ گے۔ اور بعض تو دین کا مذاق اڑاتے دیکھا گیا، اوے بھائی نماز پڑھے وہ، روزہ تبلیغ وہ کرے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ ارے بھائی کیا مطلب ہے یار؟ اس کا مطلب ہے دوسرے مکاتب فکر عمل کرے اور تم عمل نہ کرو، یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ غلط چیز ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ درگزر فرمائیں گے۔ آج رات کو بیٹھیں تو ذرا سوچئے گا میری باتوں پر، اور میری کتاب ہے قرب الہی، یہ تصوف کے موضوع پہ لکھی ہے، اگر پاسبل ہو یہ کتاب آپ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میرا نمبر لے لیں، اگر مجھ سے رجوع کر لیں، میں آپ کو کتاب حاصل کرنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ یہ کتاب اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ جیسے جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کا آدھے سے زیادہ کام تو یہ کتاب پورا کرے گی، اپنے بیوی بچوں کو پڑھنے کو دیں، آپ خود بھی مطالعہ کریں، بہت برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، حاجی صاحب نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہے ماشاءاللہ، اور بڑے مشائخ کو میں نے بھیجی ہے، بہت سراہا ہے، علماء کو بھیجی ہے، اور اس کا فرسٹ ایڈیشن تو آیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، ابھی سیکنڈ ایڈیشن آ رہا ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اس کا ٹرانسلیٹ بھی ہو رہا ہے مختلف زبانوں میں۔ اس وقت اس دور کی ایک بہترین کتاب ہے، جو آپ کو اسٹیپ وائز بتائے گی، سب سے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، فورتھ کیا ہے، کس طرح آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔